إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله عز وجل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقال الله عز وجل رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق يرد على الحوض مستدرك حاكم وصحح الألباني أو كما قال عليه الصلاة والسلام بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے دھرتی اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے ورنہ رنگینی خیالات سے کیا ہوتا ہے ہر قسم کی حمد و ثنا ہر قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین کے لیے اللہ خالق المالک کے لیے اللہ داتا دستگیر کے لیے جس اللہ نے پوری کائنات کو پیدا کیا جس اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا جس اللہ نے مسلمان بنایا مسلمان گھرانے کے اندر پیدا کیا لاتعداد بے شمار درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنہوں نے ہدایت کا راستہ بتلایا ہمیں جہنم والے راستے سے روک کر جنت والے راستے پر لائے معزز سامعین اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ
وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ فرمایا اے ایمان والو، اے اسلام والو، دین کو، اسلام کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، پکڑ لو۔ پکڑنے کا مطلب کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ دین اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام کے ایک رکن کو نہیں ماننا، اسلام کے کسی ایک چیز کو نہیں ماننا، اور پورا سال یا ساری زندگی اسی کے اوپر عمل کر کے یہ مت سمجھنا انا مسلم کہ میں مسلمان ہوں، میں تو اسلام والا ہوں، میں تو اسلام کو ماننے والا ہوں۔ نہیں نہیں میرے محترم بھائیو، رب العالمین فرماتے ہیں کہ اسلام کے کسی ایک فریضے کو پر عمل کر کے یہ مت سمجھنا کہ تو مسلمان ہے، تو ایمان والا ہے، تو اسلام والا ہے، تو قرآن والا ہے، تو نبی علیہ السلام کے فرمان کو ماننے والا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، رب العالمین فرماتے ہیں اور اسلام والوں کو، ایمان والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو فرماتے ہیں، فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے پڑھا ہے، جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کو مخاطب نہیں کیا، میں نے کلمہ پڑھنے والوں کو مخاطب نہیں کیا، کیونکہ کلمہ تو سارے مسلمان پڑھتے ہیں، کلمہ تو عیسائی بھی پڑھتے ہیں، سارے کے سارے پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، حق ہے اور سچ ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کلمے کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو بھی مخاطب کیا، تو تب جا کے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے، ندخلوا فی السلم کافہ، فرمایا تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ لیکن آج ہم نے اسلام کس کو سمجھا ہے؟ آج ہم نے دین کس کو سمجھا ہے؟ ہم نے اسلام اس کو سمجھا ہے کہ پورے سال میں ایک دفعہ جانور ذبح کر لو، اپنا مال لگا لو، دولت لگا لو، پیسہ روپیہ لگا لو، اور ایک جانور، ایک دھمبا، ایک بکرا، ایک چھترا یا کوئی دوسرا جانور ذبح کر کے ہم کہیں کہ ہم نے اسلام کو پورا کر لیا ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیو، اسلام تو تب پورا ہوتا ہے جب قرآن کی اس آیت کو پڑھتے ہیں، اس کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، فرمایا اسلام میں داخل ہو جاؤ، قرآن کو مان لو، نبی علیہ السلام کے فرمان کو مان لو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان إِنَّهُ لَکُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، فرمایا جب تم گزارنے لگو گے، اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگو گے، شیطان تمہاری زندگی میں رکاوٹ بنے گا، تمہیں دین سے روکے گا، تمہیں اسلام سے روکے گا، کیونکہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِینٌ، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ دشمن کتنا تگڑا ہے؟ فرمایا یہ شیطان انسان کے جسم کے اندر ایسے گردش کرتا ہے جیسے انسان کے جسم میں لہو گردش کرتا ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا مطلب کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ کیا میرے محترم بھائیو ہم نے قرآن کی اس آیت کے آخری حرف پہ عمل کیا، اور عمل کرنے کے بعد ہم یہ بھول گئے، ہم نے اس کو پسے پش ڈال دیا؟ کون سے حرف پہ عمل کیا؟ کل ذوالحجہ تھی نا، عید کا دن تھا۔ ماشاءاللہ میری اللہ سے دعا ہے کہ جنہوں نے قربانی کی ہے اللہ ان سب کی قربانی کو قبول کرے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم عمل ہے، بہت ہی عظیم کام ہے۔ لیکن میرے محترم بھائیو،
بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے قرآن کی سورت، سب سے چھوٹی سورت اور سب سے چھوٹی سورت کے آخری حرف پہ عمل کیا اور اس سے پہلے بھول گئے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا میرے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر۔ کیا ہم نے کل جو جانور ذبح کیا تھا، کل کیا 5 نمازیں پڑھی تھی؟ کیا 5 جگانہ نماز ادا کی تھی؟ نماز تو یہ کہتی ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں رب کی نافرمانی سے روکتی ہے، شیطان کے اطاعت کرنے سے روکتی ہے۔ نماز تو رحمان کے پیچھے چلنے کا کہتی ہے، لیکن تیری عید کی نماز بھی کام نہ آئی، تیری تو عید کی نماز بھی کام نہ آئی۔ عید کی نماز کے اندر تو نے 13 مرتبہ، کتنی دفعہ؟ 13 مرتبہ یہ الفاظ بولے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن میری دکان سے بڑا ہے، میری کھیتی باڑی سے بڑا نہیں ہے، میری مجلسوں سے بڑا نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنے رب کو خود ہی چھوٹا کر دیا۔ میں دکان پہ بیٹھا ہوں، دکان کر رہا ہوں، نماز کی کوئی فکر نہیں ہے، کھیتی باڑی کر رہا ہوں، نماز کا ٹائم گزر رہا ہے، اللہ اکبر کی صدائیں لگ رہی ہیں، لیکن مجھے کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ میں نے اپنے کام کو، اپنے دکان کو، اپنی محنت کو، اپنی مزدوری کو، اپنی مجلس کو اللہ سے بڑا سمجھا۔ وما قدر اللہ حق قدر، قربانی ہو گئی ہے، جانور ذبح ہو گیا، اسلام پورا ہو گیا، دین پورا ہے۔ کیا اس کا نام اسلام ہے؟ اس کا نام دین ہے۔ قربانی کر لی ہے، قرآن کی بھی چھٹی ہے، نماز کی بھی چھٹی ہے، بہو بیٹی کو پردے کی بھی چھٹی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی ولن یتفرقا یا رجال الحوض۔ فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے ماننے والوں، اے میرا کلمہ پڑھنے والوں، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا میرے صحابہ، تمہارے درمیان میں دو ہوں، انی قد ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی۔ فرمایا تب تک تم ہدایت پر رہو گے، تب تک تم سیدھے راستے پہ رہو گے، کتاب اللہ و سنت، جب تک تم اللہ کی کتاب کو مانتے رہو گے، میرے طریقے پہ چلتے رہو۔ کیا نبی علیہ السلام کا یہی طریقہ ہے کہ پورا سال اپنی مرضی، اپنی منمانی کرتے رہو، اور سال کے بعد ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ایک جانور، دمبا، بکرا، چھترا ذبح کر لو تو اسلام پورا، دین پورا؟ اللہ رب العالمین نے کل قیامت والے دن ایک سوال کرنا ہے نا، اس میں یہ پوچھنا ہے، بتا بات کا تجھے علم تھا، تجھے پتا تھا، بتا اس پہ عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کیا آج ہم صرف اتنا ہی علم ہے کہ سال کے بعد 10 ذوالحج کو عید کے دن فجر کی نماز کے بعد
سورج نکلنے کے بعد، سورج کے طلوع ہو جانے کے بعد 6-7 بجے عید کی نماز ادا کر لو، قربانی کرو تو اسلام دین پورا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ جب میرا قرآن ہو، میرا کلام اللہ پڑھا جائے اور تم گھروں کے اندر تلاوت کرتے ہو تو پھر کسی اور کے پیچھے نہیں جانا۔ جب میرا حکم آئے، میرا قرآن آئے، میرا فرمان آئے، اس کی اتباع کرنی ہے، اس کی پیروی کرنی ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، کیا واقعہ تھا نہیں؟ جیسے ہی ہم نے کل قربانی کی ویسے ہی سارے کے سارے احکامات کو ہم نے پورا کیا۔ اگر ہم دین کے اوپر ویسے ہی چلتے ہیں جیسے تگ و دو کے ساتھ دوڑ لگا کے، کوشش کر کے، جدوجہد کر کے قربانی کا جانور لیتے ہیں، اپنی رقم جو ہے خرچ کرتے ہیں، ویسے ہی کوشش کر کے اگر ہم دین پہ چلتے ہیں تو ہماری قربانی قبول ہے، ہماری قربانی قبول ہے۔ اگر نہیں کرتے تو میرے محترم بھائیوں یہ بات یاد رکھ لے، ہمارے جانور، ہماری قربانی رائے گا اور ضائع ہے۔ کیونکہ یہ بات اللہ رب العالمین کو نبی علیہ السلام نے مخاطب کر کے کہی تھی۔ نبی علیہ السلام نے، اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کو مخاطب کیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کیا ہم نے بھی پہلے نماز پڑھی تھی؟ یہ قربانی کی تھی۔ الصلاۃ ونسکی، اے اللہ میری نماز، ہم نے بھی نماز پڑھی تھی نا، ونسکی، اور ہماری قربانی، میری قربانی، ہم نے بھی قربانی کی تھی نا کہ نہیں کی؟ جانور ذبح کیا تھا نا۔ ومحیای، اور اللہ میری زندگی، ومماتی، اور میرا دنیا کے اندر رہنا اور دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، اللہ تیرے لیے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام۔ تو کیا واقعہ تھا نہیں؟ ہماری زندگی بھی ایسے، ہماری زندگی بھی ایسے ہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ جو قربانی کر لے اس کا دین پورا ہے، جو جانور ذبح کر لے اس کا دین پورا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے ندخل فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان۔ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی تھی، اس سے پہلے کیا کچھ کیا تھا؟ اس سے پہلے کیا اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا؟ کیا اس سے پہلے تکالیف برداشت نہیں کی تھی؟ کیا اس سے پہلے گھر کو چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے والدین کو چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے کنبے قبیلے کو چھوڑا نہیں تھا؟ کیا اس سے پہلے آگ کے اندر ان کو ڈالا نہیں تھا؟ کیا کس لیے ڈالا گیا تھا؟ کہ انہوں نے اللہ کی بات کی تھی، انہوں نے اللہ کی بات کو مانا تھا۔ لیکن کیا واقعہ تھا نا، ہم نے بھی اللہ کی بات کو مانا ہے؟ ہم نے کل صبح جو ہے عید کی نماز پڑھی اور اس کے بعد قربانی کی، اس کے بعد سارا دن چھٹی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عید کے دن پتا کیا کہا تھا؟ جب پوچھنے والوں نے پوچھا تھا، سوال کرنے والوں نے سوال کیا تھا کہ یا ابا التراب
ابو تراب ان کی کنیت تھی. بچپن میں مٹی کے ساتھ کھیلا کرتے تھے اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی کنیت ابو تراب رکھ دی کہ ابو تراب مٹی کا باپ، یعنی کہ مٹی کے ساتھ کھیلنے والا. پوچھنے والوں نے پوچھا یا ابو تراب، آج تو عید کا دن ہے، عید کا دن ہے، آج بھی سوکھے ٹکڑے پانی میں بھگو بھگو کے کھا رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب پتہ کیا دیا؟ انہوں نے کہا میری عید اس دن ہوتی ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. میری عید اس دن ہوتی ہے جس دن مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. ہم گناہ کر کے کہتے ہیں کہ عید ہے، ہم نماز چھوڑ کے کہتے ہیں کہ ہماری عید ہے، ہم قرآن چھوڑ کے کہتے ہیں ہماری عید ہے، ہم سنت رسول کو جو کٹوا کے لگا کے اس کو جو ہے جو کینچی لگا کے پھر کہتے ہیں کہ ہماری عید ہے. ہم یہ سارا کچھ کر کے کہتے ہیں ہماری عید ہے. میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین اس لیے فرماتے ہیں ندخلوا فی السلم کافہ، کہ تم پورے کے پورے اسلام میں، دین میں داخل ہو جاؤ. اور اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی، جنت کے اندر داخل ہو جائے گی، الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. آج کتنے ایسے لوگ ہیں، کتنے ایسے مسلمان ہیں جو یہ کہیں گے کہ ہم نے جنت میں نہیں جانا، بلکہ سارے کے سارے جو نماز پڑھتا ہے وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو نہیں پڑھتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے وہ بھی کہتا ہے جنت میں جانا ہے، جو نہیں کرتا وہ بھی کہتا ہے میں نے جنت میں جانا ہے، جو عورتیں پردہ کرتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، جو نہیں کرتی وہ بھی کہتی ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے، جو اللہ کی بات کو مانتے ہیں جانا ہے، جو نہیں مانتے وہ بھی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. بلکہ سارے کے سارے امت مسلمہ، ساری کائنات کے لوگ یہی بات کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. حتیٰ کہ یہودی بھی کہتے ہیں ہم نے جنت میں جانا ہے. لیکن میرے محترم بھائیوں، ساری دنیا ایک سائڈ پہ کھڑے ہو جائے اور یہ بات کہنا شروع کر دے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے، لیکن ایک سائڈ پہ میں کھڑا ہو کے یہ بات کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فلاں شخص جنت میں نہیں جائے گا، تو وہ نہیں جائے گا. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. ہمیں زیادہ پتا ہے کہ جنت میں جانے سے کون انکار کرے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ جنت میں کون جانے سے انکار کرے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں انا، بے شک، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے انکار کیا. شاید کہ میں نے پہلے بھی یہ حدیث بیان کی ہے، لیکن ہم نے کبھی کوشش نہیں کی ہے کہ ہم ذرا قرآن کو تو پڑھیں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ تو کریں،
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ جنت میں جائیں گے اور کن کے بارے میں کہا ہے کہ انہوں نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے؟ کبھی ہم نے کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو ہم جنتی ہیں۔ اور میرے محترم بھائیوں، جو یہ بات کہتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے، ہاں جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جو کلمہ پڑھتے ہیں کلمے کو تقاضے کو پورا نہیں کرتے وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا نا کہ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے انکار کیا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا۔ ہمیں تو کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی، ہمیں تو کبھی ضرورت نہیں پڑی، صحابہ کرام جنتی ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ ساری امت جنت میں جائے گی مگر جس نے جو ہے انکار کیا، تو صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ من یبا، اللہ کے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم کون لوگ جنت میں جانے سے انکار کریں گے؟ قالوا یا رسول اللہ من یبا، اللہ کے نبی جی جنت میں جانے سے کون انکار کر دیا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا۔ کب کی؟ 10 ذی الحجہ کو، کب کی؟ ذی الحجہ کے مہینے کو، عید کے دن، کیونکہ وہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والا ہے، عید کی نماز پڑھنے آ رہا ہے، جا کے قربانی کرتا ہے تو وہ مسلمان ہے، اور پورا سال چھٹی نہیں۔ فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی، قربانی کرتے وقت، زندگی گزارتے وقت، اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، سوتے وقت، جاگتے وقت، لین دین کے معاملے میں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، دخل الجنہ، ایسا مسلمان جنتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اتباع کیا ہے؟ ان کی اطاعت کیا ہے؟ اور میرے محترم بھائیوں، ہم عاشق رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں، محبان رسول کہتے ہیں، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ دوست کہے کہ تیرے چہرے پہ داڑھی اچھی نہیں لگتی تو میں منڈوا دوں، کیونکہ دوست کی ماننی ہے نا، دوست کو تو پھر خوش رکھنا ہے۔ رشتہ دار محلے والے کہیں کہ بھئی ابھی تیری کون سی عمر ہے داڑھی رکھنے والی، تو میں اس کو منڈوا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس 2 لوگ آتے ہیں، 2 آدمی آتے ہیں روم کی طرف سے، ان کے چہرے پہ داڑھی نہیں تھی۔ اب میرے محترم بھائیوں، یہ مذاق نہیں ہے، یہ دین ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے چہرہ پھیر لیا، کیوں؟ کہا ہمارا بادشاہ ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم داڑھی رکھیں، تو کہا پھر میرا اللہ بھی اجازت نہیں دیتا کہ جو میرے رب کا مقابلہ کرتا ہے میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چہرے کی طرف دیکھوں۔ اللہ میں داڑھی اگاتے ہیں نا، مرد میں اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا ہے۔ مرد کے چہرے پہ بال ہیں، عورت کے چہرے پہ بال نہیں ہیں، اور مرد بھی عورت بننے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے مرد بنایا ہے، وہ عورت کی کوشش کرتا ہے۔ آپ جانوروں کو دیکھ لیں، بکری اور بکرے کو دیکھ لیں، فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے بھی داڑھی ہوتی ہے،
مرغی اور مرغے کو دیکھ لیں، ان کے چہرے میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو انسانوں کے چہروں میں نہیں ہے۔ آج عورتیں مرد بن رہی ہیں، مرد عورتیں بن رہی ہیں، پھر لعنتیں ہم پہ برس رہی ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں وہ لعنتی ہیں، اور جو عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ اور جو انسان اللہ کا مقابلہ کرے گا، اللہ تعالیٰ داڑھی کے بال اگاتا ہے اور اللہ کا بندہ منڈواتا ہے، اور محبت اس قدر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کی سنت کو، ان کے عمل کو گندی نالیوں میں رول رہا ہے۔ یہ بال کہاں جاتے ہیں؟ جوتیوں کے نیچے نہیں آتے، نالیوں میں نہیں جاتے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج مسلمانوں کی ذلت اور پستی مقدر کیوں بنی ہوئی ہے؟ یہی وجہ ہے، جب انسان دین پہ نہیں چلے گا، اسلام پہ نہیں چلے گا، پھر دنیا کے اندر رسوائی ہوگا، کیونکہ جو رحمان کے نہیں مانتا، شیطان کی مانتا ہے، وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے نُدْخُلُ فِي السِّلْمِ كَافَّةً کہ تم پورے کے پورے، سارے کے سارے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ فرمایا یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں، یہ تو بہت اچھا دوست ہے، ہم اس کی مانتے ہیں، ہم رحمان کی نہیں مانتے، کیونکہ اس کی شابش ملتی ہے، ہمارا مجلس میں نام بنتا ہے، دنیا ہماری واہ واہ کرتی ہے، اور ہم دنیا سے واہ واہ کروانے کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال من اطاعنی دخل الجنہ، فرمایا جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ بات یاد رکھ لیں، قربانی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ 1 لاکھ کی کیا 1 ارب روپے کی بھی لے آئیں تو کچھ نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کی قربانی کر، انہوں نے دریغ نہیں کی، پیچھے نہیں ہٹے۔ تو ہمارا رب بھی ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ میری بات کو مان لو، میری اطاعت کر لو، دخل الجنہ، تم جنتی ہو، اگر نہیں کرتے تو میری نافرمانی کر کے۔ پھر دوسرا مقام کون سا ہے؟ 2 ہی مقام ہے، جو مانے گا جنت میں جائے گا، جو نہیں مانے گا وہ کہاں جائے گا؟ دوسرا مقام جہنم کے اندر۔ تو میرے محترم بھائیوں، جیسے ہم نے قربانی کی، جیسے ہم نے عید کی نماز پڑھی اور تکبیرات پڑھی اور 9 ذو الحج کا روزہ رکھا، ایسے ہی کوشش کرنی ہے کہ سارا سال اللہ کی بات کو ماننا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، کیونکہ تب جا کے ہم جو ہے جہنم سے بچ سکتے ہیں، تب جا کے ہم جنت کے اندر داخل ہو سکتے ہیں۔ یہی ایک راستہ ہے، یہی ایک طریقہ ہے جو ہمیں جہنم سے بچا سکتا ہے، جنت کے اندر داخل کر سکتا ہے۔ ساری دنیا بھی ایک سائڈ پہ ہو جائے، دنیا کو ترک کر دو، دنیا کو چھوڑ دو، اللہ کو رکھ لو، اللہ والے بن جاؤ، اللہ اللہ کرنے والے بن جاؤ، تو قیامت والے دن کسی دوسرے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ قیامت والے دن کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ تو اس لیے آئیں، ہم نے جیسے کل عید کا دن
سنت کے مطابق گزارا، سنت کے مطابق اس کو بسر کیا، گزارا، ایسے ہی سارا سال گزاریں تاکہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جہنم سے بچا کے جنت کے اندر داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین والحمد للہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله والرسول فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ سبحان ربك عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين۔